وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جس دنیا پر، جس دولت پر، جس اقتدار پر تمہیں غرور ہے، جس پر تم نازاں ہو، وَاضْرِبْ لَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں ان کے سامنے اس دنیا کی مثال بیان کیجئے کہ کیا ہے اس کی حقیقت اور حیثیت۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ، بیان کیجئے آپ ان کے سامنے مثل الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کی مثال، کماء انزلناہ من السماء، کیا ہے دنیا؟ فرماتے ہیں جیسے کہ پانی اتارا ہم نے بلندیوں سے، آسمان سے، فاختلط به نبات الارض، اس سے گنجان ہو کر نکلے زمین کے پودے، فاصبح حشیما تذروہ الرياح، اللہ نے پھر اس کو ریزہ ریزہ کر دیا زمین کے پودوں کو جنہیں ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جیسے دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہو، باہر دیکھیے آپ، درختوں پر کونپلیں نکل رہی ہیں، کلیاں کھر رہی ہیں، پھول کھر رہے ہیں، چاروں طرف سے سبزہ آمد ہے۔ کچھ عرصہ آئے گا یہ بہار جوبن پر ہوگی، پھر کچھ عرصہ آئے گا سارے زمین کے جتنے پودے ہیں، درخت ہیں، ان پر خزاں چھا جائے گا، پتے زرد ہو جائیں گے، گھاس زرد ہو جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ کچھ عرصے کے بعد یہ پتے زمین پر گر جائیں گے، جا کے ڈھونڈیے پچھلے سال کا ایک بھی پتا آپ کو نہ ملے گا۔ کیوں؟ اللہ نے اس کو ریزہ ریزہ کر دیا، بھوسا بنا دیا۔ پھر ہوائیں آتی ہیں، ہوائیں ان کو ادھر سے ادھر کر دیتی ہیں، سب کچھ ختم۔ اے بندے تیری زندگی کی مثال بھی ایسی، تیرا بچپن، تیری جوانی، یہ وہی ہے، بچپن آیا تیری کلی کھلی، جوانی آئی تو اپنے بہار پر آ گیا، عروج پر آ گیا، شباب پر آ گیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ جیسے ان درختوں پر خزاں آیا، تیری زندگی پر بھی کبھی چہرے پر جھریاں، کبھی تیرے چہرے کے سر کے بال سفید، اور آہستہ آہستہ تیری ٹانگوں کے اندر درد، تیرے گھٹنوں میں درد، تیری کمر میں درد، اور پھر تو دوائیوں کی پوٹلیاں لے کر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ یہی ہے تیرا انجام جیسے کہ دنیاوی زندگی۔ لہٰذا خبردار، اس کے پیچھے پڑھ کر، دنیا کے پیچھے پڑھ کر اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر مبتلا نہ کرنا۔ المال والبنون، میں نے تجھے مال بھی دیا، اولاد بھی دی۔ المال والبنون، مال اور اولاد، زینت الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کی رونق ہے، چمک ہے۔ والباقیات الصالحات، دیکھو نا کسی کے گھر کے اندر بچہ پیدا ہوتا ہے، بچے کا سٹیٹس رکھا جاتا ہے، بچے کو فرنٹ سکرین پر ڈی پی کے طور پر رکھا جاتا ہے، اور خوشیاں گھر کے اندر منائی جاتی ہیں، کبھی برتھ ڈے منایا جا رہا، کبھی کچھ، اور اسی طریقے سے دولت ہے تو شادی پر اس کی نمود و ظاہر کی جا رہی ہے، نمائش کی جا رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سب چیزیں فانی، والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی چیزیں صرف نیکیاں ہیں، خیر عند ربک، وہی بہتر ہیں تیرے رب کے یہاں بدلے کے لحاظ سے، وخیر عملا، اور امید لگائے جانے کے لحاظ سے بھی وہی اچھی ہیں۔ بعض روایات میں الباقیات الصالحات جن الفاظ کو کہا گیا ہے وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اوپر جملہ آیا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ علماء نے لکھا کہ اگر آپ اپنے گھر پر یا اپنے دکان پر یا اپنی فیکٹری پر اس جملے کو لگا کر رکھیں گے، امید ہے انشاءاللہ جو بھی آئے گا جب اس کی پہلی نظر اس پر پڑے گی ماشاء اللہ، تو اس کے بعد اس کی نظر بد سے آپ کا گھر، آپ کی دکان، آپ کی تجارت انشاءاللہ محفوظ رہے گی۔ اور تابعین سے، بزرگوں سے یہ بات منقول ہے کہ وہ عموماً اپنے گھروں کے سامنے اس جملے کو لکھ کر رکھا کرتے تھے تاکہ نظر بد سے حفاظت ہو سکے۔ تو آخرت میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، باقی رہنے والی نیکی ہے جو ہم کو کام آئے گا۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، یہ دولت، یہ دنیا، یہ شہرت، یہ عزت، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ پہاڑ، یہ سب کے سب چیزیں فانی۔ اللہ فرما رہے ہیں جس دن ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور آپ دیکھیں گے زمین کو کہ ایک کھلا ہوا میدان ہوگا، وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم انہیں اکٹھا کریں گے، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ہم ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، یعنی سب کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کریں گے۔ اب یہ انسان کی پیشی ہو رہی ہے، تصور کی دنیا میں انسانیت کو نہیں، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا کیجئے، اپنے آپ کو کھڑا کیجئے کہ مجھے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کیسے جواب دینا ہے۔ وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا، اور ان کو تیرے رب کے سامنے پیش کیا جائے گا لائن میں کھڑا کر کے، لَقَدْ جِئْتُمُونَا، صف میں کھڑا کر کے، آ گئے آج تم ہمارے پاس۔ اللہ کہیں گے کما خلقناکم اول مرہ، جیسے ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ 7ویں سپارے میں آیا تھا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، آئے آج
تم ہمارے پاس تن تنہا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا جیسے کہ ہم نے تم کو دنیا کے اندر تن تنہا پیدا کیا تھا، جن نعمتوں سے، جن دولتوں سے، جن آسائشوں سے ہم نے تم کو نوازا تھا سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا۔ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ تن تنہا رب کی بارگاہ میں حاضر ہو رہی ہے۔ بل زعمتم تمہارا تو یہ خیال تھا الَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا ہم نے تمہارے لیے کوئی متعینہ وعدے کا وقت طے ہی نہیں کیا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ صورتحال یہی ہوگی کہ کتاب سامنے رکھی جائے گی، کتاب نامہ اعمال۔ قرآن میں اس کو یوں کہا گیا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا جس شخص کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ بڑا خوش ہوگا۔ اللہ رب العزت کے سامنے جب اس کی پیشی ہوگی تو فرماتے ہیں وہ لوگوں سے مارے خوشی کی کہتا پھرے گا ہا اقرؤوا کتابیہ لو پڑھو میرا نامہ اعمال انی ظننت انی ملاق حسابیہ مجھے یہی امید تھی کہ مجھ کو میرا حساب ملے گا۔ فہو فی عیشۃ راضیہ من پسند زندگی کے اندر ہوگا، عالی شان باغات کے اندر، قطوفہا دانیہ جس کے پھل بھی جھکے جھکے ہوں گے۔ اللہ اسے کہیں گے کلوا واشربوا کھاؤ پیو تم آج رچتا پچتا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ ان اعمال کے برکت جو تم نے دنیاوی زندگی کے اندر کیے تھے۔ ہائے رے بد نصیب وہ انسان من اوتی کتابہ بشمالہ جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا کاش لم اوتا کتابیہ مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا اور مجھے میرے حساب کا پتہ ہی نہ چلتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ کاش موت ہی میرا خاتمہ کر چکی ہوتی۔ ما اغنی عنی مالیہ مجھے میرے مال نے کچھ فائدہ نہ دیا۔ ہلک عنی سلطانیہ میری سلطنت بھی جاتی رہی۔ یہی صورتحال ہوگی، نامہ اعمال پیش کیا جائے گا۔ ووضع الکتاب فطر المجرمین آپ دیکھیں گے مجرموں کو مشفقین فیہ وہ ڈرتے ہوئے اس میں دیکھ رہے ہوں گے، ویقولون کہہ رہے ہوں گے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب ہائے ہماری بربادی کیا ہو گیا آج اس کتاب کو، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها نہیں چھوڑا اس نے کسی بھی چھوٹے عمل کو اور نہیں بڑے عمل کو، الا احصاها مگر اس کو ریکارڈ کر لیا۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا جو کچھ بھی کیا ہوگا سب وہ اس کو اپنے سامنے موجود پائیں گے۔ ولا یظلم ربک احدا تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ وَإِذْ قُلْنَا یہی صورتحال ہوگی، قیامت کا دن ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ اس دن کے آنے سے پہلے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو معاف کرائیں۔ اللہ ہم سب کو قیامت کے دن سرخرو رکھنا، اللہ ہمارے چہروں کو سرسبز و شاداب رکھنا، ان لوگوں میں سے نہ رکھنا اسودت وجوہم جن کے چہرے کالے ہوں گے جو پریشان حال ہوں گے۔ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ یاد کیجئے جب ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، کانا من الجن وہ جنات میں سے تھا، ففسق عن امر ربی اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ اے بندو تم شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا، تم اس کو دوست نہ بنانا۔ افتتخذونہ تم میرے ہو میں نے بنائے ہو تم میرے بن کے رہنا، تمہیں کیا ہو گیا؟ افتتخذونہ کیوں بناتے ہو تم اس کو، کیا بناتے ہو تم اس کو اور اس کی ذریت اور اس کی نسل کو دوست مجھے چھوڑ کر، من دونی کتنے بے وفا ہو تم، وہم لکم عدو حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے، تم میرے ساتھ دوستی کرنے کے بجائے شیطان سے دوستی کرتے ہو۔ بیس للظالمین بدلا بڑا ہی بدترین بدلہ ہے ظالموں کا۔ ما اشہدتہم خلق السماوات کیسے تم نے ان کو میری خدائی میں شریک ٹھہرایا۔ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم نہیں میں نے ان کو حاضر کیا تھا زمین و آسمان کے پیدا کرتے وقت اور نہیں خود ان کو ان کی پیدائش کے وقت میں نے ان کو مدد کے لیے نہیں بلایا تھا۔ وما کنت متخذ المضلین عضدا اور نہیں ہوں میں ایسا کہ میں گمراہوں کو مددگار بناؤں۔ ویوم یقول انہادوا شرکائی الذین زعمتم جس دن اللہ کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شیطان کو بتوں کو اور دیوی دیوتاؤں کو میرے سوا خدا بنایا، اللہ کہیں گے بلا لو آج میرے ان شریکوں کو جنہیں تم خدا خیال کرتے تھے، جنہیں تم معبود خیال کرتے تھے۔ فدعوہم وہ آوازیں دیں گے آج اپنے ان معبودوں کو، فلم یستجیبوا لہم ہائے کتنا افسوس کا وقت ہوگا وہ ان کی پکار کو نہیں سنیں گے۔ وجعلنا بینہم موبقا ہم ان عابدوں اور معبودوں کے بیچ ان کو اور ان کے بتوں کے بیچ آڑ قائم کر دیں گے اور کچھ
مفسرین نے ترجمہ کر دیا ہم ان کے لیے آج ہلاکت کی جگہ طے کر دیں گے. ورأى المجرمون النار، صورتحال اتنی سنگین ہوں گی، مجرمین آگ کو دیکھیں گے. فظنوا، انہیں یہ خیال ہوگا بس وہ اس میں اب گرنے ہی والے ہیں. انہم واقعوها ولم یجدوا عنها مصرفا، آج وہ بچنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے، بھاگنے کی کوئی جگہ ان کو نہیں ملے گی. اگر کسی شخص کو تکلیف دینے سے پہلے مشاہدہ کرایا جائے تو اس سے انسان کی تکلیف میں زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. مثلا کسی کو جیل کے سیلز کا یا ٹارچر سیلز کا پہلے مشاہدہ کرایا جائے اور اس کو اس ٹارچر سیل میں ڈالا بھی نہ جائے، انسان پر ایسی ہیبت طاری ہو جاتی ہے کہ انسان ڈر جاتا ہے. ایسے ان جہنم میں ان مجرموں کو ڈالے جانے سے پہلے اللہ پہلے ان کو جہنم کا مشاہدہ کرائیں گے تاکہ ان کی تکلیف میں مزید اضافہ ہو اور اس دن وہ کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں پائیں گے. یہ مضامین قرآن کے اندر بار بار کیوں بیان کیے جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے بار بار اس قرآن کے اندر ہر قسم کی مثالیں دے کر لوگوں کو سمجھایا اور بیان کیا تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے انسان سمجھ جائے. لِيَذَّكَّرُوا، لیکن کیا ہوتا ہے كَانَ الْإِنسَانُ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان سب سے زیادہ جھگڑالو مانتا نہیں. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا، اور نہیں روکا لوگوں کو ایمان لانے سے اِجَّاءَهُمُ الْهُدَى، جب آ گئی تھی ان کے پاس ہدایت. وَيَسْتَغْفِرُوا، اور استغفار کرنے سے، اس بات سے کہ وہ اپنے رب سے استغفار کریں، سوائے اس کے کہ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، کہ آ گیا ان کے پاس پہلے کہ ان پر بھی پہلے لوگوں کا سا معاملہ پیش آ جائے. او یأتیہم العذاب قبلا، یہ عذاب ان کے سامنے آ جائے. یعنی لوگ نہیں ایمان لاتے ہیں، ایمان تب لائیں گے جب بھی ان کو پچھلے لوگوں کی طرح عذاب آ جائے، لیکن عذاب آنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایمان قابل قبول نہیں ہوتا ہے. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا جَاءَهُمُ الْمَوْتُ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ، پیغمبروں کو دنیا میں نے بھیجا تھا. کیوں؟ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نہیں ہم رسولوں کو بھیجنے والے مگر اس غرض سے تاکہ وہ لوگوں کو خوشخبری سنائیں، ومنذرین، اور ڈرائیں، ویجادل الذین کفروا بالباطل لیدحضوا به الحق واتخذوا آیاتی وما انذروا ہزوا، اور جھگڑتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بالباطل لا حق، لیدحضوا به الحق، تاکہ اس کے ذریعے سے وہ حق کو مٹا دیں، اور ان کافروں نے میری آیات کو، وما انذروا، اور اس عذاب کو جس عذاب سے ان کو ڈرایا تھا مذاق بنا کے رکھ دیا، ہزوا. ومن اظلم مما ذکر بآیات ربی، دیکھیں نا آج بھی قرآن کو، شریعت کو، اسلام کو، جنت و جہنم کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو مذاق بنایا جاتا ہے. ومن اظلم مما ذکر بآیات ربی، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کو اس کے رب کی آیات سمجھائے جائیں، فاعرض عنہا، وہ اللہ کی ان آیات سے اعراض و بے رخی برتتا ہے، پہلو تہی کرتا ہے. ونسی ما قدمت یدا، اور اپنے جو کرتوت اس نے آگے بھیجے ان کو بھلا بیٹھتا ہے. انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا، ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں اس بات سے کہ وہ قرآن کو سمجھے، اور ان کے کانوں پر بھی پردے ڈال دیے ہیں، وقرن ڈانٹ ڈال دیے ہیں. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى، اگر آپ ان کو بلائیں ہدایت کی طرف، وہ ان شرک کے اندر اتنے ڈھیٹ ہو چکے ہیں کہ وہ ہدایت کی طرف تک کبھی بھی نہیں آئیں گے. فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تیرا رب ہے بخشنے والا، رحمت والا. ان کی اس ہٹ درمی کی وجہ سے، ڈھیٹ پن کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے، اور پوری دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں آپ ان کے ظلم اور تعدی کی وجہ سے، اگر تیرا رب ان کا مواخذہ فرمائے، لو یؤاخذہم بما کسبوا، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، لعجل لهم العذاب، اللہ ان کو پھر جلدی عذاب دے دیتا. لیکن اللہ کا دستور ہے، اللہ ڈھیل دیتے ہیں. بل لهم موعد، بلکہ ان کے لیے ایک وعدے کا وقت ہے، لن یجدوا منہا موئلا، جس میں وہ کسی بھی پناہ کی جگہ کو پھر نہیں پائیں گے. وتلک القری اہلکناہم، تلک القری، یہ بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک و برباد کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا. وجعلنا لمہلکہم موعدا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کا ایک وقت متعین کر رکھا تھا. ایسے یہ لوگ اگر ایمان قبول کریں تو سبحان اللہ، نہیں تو پھر بدر کے میدان کے اندر ان کے 70 سرداروں کو تہہ تیغ کر دیا گیا تھا. یہاں سے آگے اللہ رب العزت ایک انتہائی اہم اور دلچسپ واقعہ بیان کر رہے ہیں. کیا انسان کو علم کا غرور ہو، یا انسان کو دولت کا غرور ہو، یا اقتدار کو غرور ہو، غرور اچھی چیز نہیں ہے. وہ عالم کو ہو، وہ کسی افسر کو ہو، وہ کسی دولت مند کو ہو، غرور اچھی چیز نہیں. ایسا ایک واقعہ بخاری کے اندر اس کی تفصیلات آتی ہیں، قرآن کے اندر بھی یہاں 2 صفحات پر اس واقعے کو تفصیلاً بیان کیا گیا ہے. فرماتے ہیں
ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام خطاب کر رہے تھے بنو اسرائیل کو، اور خطاب کرتے ہوئے کسی نے سوال کیا، موسیٰ من عالم، سب سے زیادہ جاننے والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت کے پیغمبر تھے، اور وقت کا پیغمبر اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے۔ انہوں نے حقیقت حال کے مطابق جواب دیا، انا عالم، میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ لیکن اللہ کو یہ جملہ اچھا نہ لگا جس میں انا ہو، میں، یہ چیز اللہ تعالیٰ کو غرور اچھا نہیں لگتا، یا یوں کہہ لیجئے اللہ کو موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب اچھا نہ لگا۔ تو بہتر جواب کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام یوں کہتے، اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے کہ سب سے بڑا عالم کون ہے۔ لیکن انہوں نے جو یہ بولا میں سب سے بڑا عالم، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آئی، موسیٰ تم ایسا کرو کہ فلاں جگہ جاؤ جہاں پر دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، وہاں پر تم کو میرا ایک بندہ ملے گا، ہمارا ایک بندہ ملے گا جو کہ تم سے بڑا عالم ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام علم کے متلاشی تھے، چل دیے، ساتھ میں خادم ہیں حضرت یوشع بن نون۔ فرمایا الہ العالمین علامت کیا ہے؟ فرمایا کہ اپنے ساتھ ایک بھونی ہوئی مچھلی لے جاؤ، جس جگہ وہ بھونی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی جائے اور وہاں پر وہ سرنگ بنا دے، تو وہی وہ جگہ ہوگی جہاں پر تمہاری ملاقات ہوگی، وہی وہ جگہ ہوگی جہاں تمہیں وہ بندہ ملے گا۔ موسیٰ علیہ السلام چل دے، سفر کرتے 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 اب وہ کون سی جگہ ہے؟ چونکہ مصر سے نزدیک یہاں پر دو جگہیں آتی ہیں، ایک نیل ابیض ایک نیل ازرق کا سنگم سوڈان کے اندر اس وقت ہے، کہتے ہیں یا تو وہ جگہ تھی یا خلیج عقبہ اور خلیج سوئز کا مقام اتصال جو ہے، جس کو جزیرہ نما سینا بھی بولتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہاں پر موجود یا یہاں پر موجود، ان دو جگہوں میں سے کوئی ایک جگہ تھی، دو سمندر آپس میں وہاں پر ملتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے وہاں پہنچے، ایک جگہ سو گئے۔ جب سو گئے تو یوشع بن نون بیدار ہیں، اچانک مچھلی نکلی زنبیل سے اور سمندر کے اندر چلی گئی، اور اس انداز میں چلی گئی کہ جیسے کہ وہ راستہ بنا رہی ہو۔ بہرحال اس کے بعد اٹھ کے یوشع بن نون کو بھول گیا، اٹھ کے چل دیے، وہ سفر کرتے کرتے پوری رات پھر سفر کیا، اگلے دن پھر آدھے دن سفر کیا۔ آدھے دن سفر کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک محسوس ہوئی۔ انہوں نے خادم سے کہا، وہ ناشتہ کچھ ساتھ تھا، مچھلی ساتھ تھی، لاؤ کچھ کھائیں گے۔ انہوں نے کہا ہائے افسوس، انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ تو کل سمندر میں چلی گئی تھی، مجھے یاد ہی نہیں رہا آپ کو بولنا، اور شیطان نے مجھے بھلا دیا۔ فرماتے ہیں وہی تو وہ جگہ تھی جہاں ہمیں جانا تھا اور جہاں ہمیں مطلوبہ بندہ مل جاتا۔ چنانچہ واپس ہوئے، نشانات قدم کو تلاشتے تلاشتے اور اس جگہ پر پہنچے۔ وہاں دیکھا کہ ایک شخص چادر اوڑھے ہوئے سویا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی السلام علیکم، تو آگے سے حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا وعلیکم السلام، لیکن اس زمین پر یہ سلام کہاں سے آ گئی؟ معلوم ہوا کہ اس علاقے کے اندر کوئی مسلمان نہیں تھا جہاں پر کوئی اس اسلامی سلام کو انجام دینے والا تھا۔ فرمایا کون ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں۔ کون سے موسیٰ؟ بنو اسرائیل والے موسیٰ؟ کہا ہاں۔ بہرحال اس کے بعد گفتگو ہوئی، اور گفتگو ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا مدعا اور اپنی گزارش پیش کی، میں اس لیے آیا ہوں کہ جو علم اللہ نے آپ کو سکھلایا ہے اور مجھے نہیں معلوم، آپ اس علم میں سے کچھ چیزیں مجھے سکھلائیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا آپ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تشریع کا علم، شریعت کا عالم بنایا ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے علم تکوین کا عالم بنایا ہے، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے؟ انہوں نے کہا نہیں میں صبر کروں گا، بس آپ مجھے اپنے ساتھ لے چلیے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک شرط لگائی، میں جو کچھ بھی کروں تمہیں یہ حق نہیں بنتا مجھ سے سوال کرنے کا کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں، یا باز پرس کرنے کا، یا تفتیش کرنے کا، یا مجھے روکنے ٹوکنے کا تمہیں کوئی حق نہیں بنتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ بہرحال اس کے بعد یہ چل دیے سفر کرتے ہوئے، راستے میں ایک جگہ ان کو دریا پڑا یا کوئی سمندر پڑا، تو وہاں پر ایک کشتی تھی، کشتی والوں نے ان کو سوار کیا اور ان سے کرایہ بھی نہیں لیا۔ کچھ دیر چلتے چلتے حضرت خضر علیہ السلام نے فاوڑا اٹھایا اور کشتی کا ایک پھٹا اکھاڑ کر پھینک دیا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ناراض ہو گئے، ایک تو ان لوگوں نے احسان کیا، بغیر کشتی کے چڑھایا، اور آپ نے ان کی کشتی کو داغدار کر دیا، عیبدار کر دیا۔ یہ کیا کر دیا آپ نے؟ کہا میں نے نہیں بولا تھا آپ کو سوال نہیں کرنا ہے۔ فرمایا اچھا چھوڑو، جو چیز مجھ سے بھول ہوگی لا تؤاخذنی بما نسیت، میرا مواخذہ مت کیجیے۔ چل دیا آگے، چلتے 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 ایک بستی میں پہنچے۔ سمندر سے اترنے کے بعد، کشتی سے اترنے کے بعد ایک بستی میں پہنچے، وہاں دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں۔ ایک بچے کو بلایا ادھر آ، یا اس کے نزدیک گئے، اس کی گردن کو پکڑا اور یوں مروڑ دیا اور اس کو وہیں پر مار دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر اور کسی بچے کے قتل کو برداشت کر سکیں یہ ممکن تھا؟ فوراً ٹوک دیا، قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، بے گناہ بچے کو آپ نے خواہ مخواہ مار ڈالا۔ فرمایا کیا میں نے نہیں بولا تھا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے؟
پھر چل دیا آگے. اس بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا آخری چانس دے دو، موقع دے دو، آخری چانس، آخری موقع. چنانچہ چل دیے اور چلتے 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 ایک بستی میں پہنچے. بھوک بہت لگی تھی. بستی والوں سے کہا، اس زمانے میں ہوٹل تو ہوتے نہیں تھے، کھانا کھلا دو. بستی والوں نے کہا ہم نہیں کھانا وانا کھلائیں گے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، نکلو یہاں سے. وہاں ایک دیوار گرنے والی تھی. حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام اس پر ناراض ہو گئے. یہ دیتنا کھیناس کس بات ہے اور سوچو کہ ہم مزور کرن، سوچو کہ ہم کام کرن. چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اب میری اور آپ کی جدائیگی کا وقت آ گیا، آپ نے جو صبر نہیں کر سکے. چنانچہ فرمایا کہ اب میں تم کو حقیقت بتلاتا ہوں ایسا کیوں ہوا. فرمایا کہ جو وہ کشتی تھی، اس کشتی کا مسئلہ اور معاملہ یہ تھا کہ وہاں آگے جس راہ پر وہ کشتی جا رہی تھی، آگے دور ایک جگہ بادشاہ پڑتا تھا. غالباً ان کشتی والوں کو پتہ نہیں تھا وہ بادشاہ لوگوں کی کشتیاں چھین لیتا جو بھی صحیح سالم ہو، لیکن داغدار کشتی کو چھوڑ دیتا تھا. اس لیے میں نے ان کی کشتی کو داغدار کر دیا تاکہ ان کی کشتی ان کے لیے بچ جائے. جہاں تک بیٹے کا مسئلہ رہا، وہ بچہ ایک نیک صالح والدین کا تھا، اچھے تھے اس کے والدین، لیکن بچے کے اندر سرکشی تھی، کفر تھا، طغیان تھا. بڑے ہو کر یہ اپنے والدین کو بھی کفر میں مبتلا کرتا. اللہ نے چاہا کہ اس بچے کو قتل کر دیا جائے اور اس کی جگہ اللہ ان کو دوسری نیک صالح اولاد دے، اس لیے اس بچے کو اللہ کے حکم سے میں نے قتل کیا. پھر اس کے بعد جہاں تک رہا اس دیوار کا مسئلہ، وہ جو دیوار تھی وہ 2 یتیم بچوں کی تھی جن کے والدین نیک صالح تھے، اور والدین نے اپنے بچوں کے لیے اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپا کر رکھا تھا. اللہ نے چاہا تھا کہ یہ بچے جب بالغ ہو جائیں تب جا کر اس خزانے کو حاصل کریں اور اپنی ضروریات میں صرف کریں. اگر وہ دیوار گر جاتی تو خزانے بستے والے لوٹ کے لے جاتے. اس لیے میں نے اس دیوار کو سیدھا کیا. یہ واقعہ اللہ رب العزت نے یہاں سے آگے بیان کیا. اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے میں اپنی اپنی جگہ پر آیات کے ذیل میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، یاد کیجئے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا لا ابرح، میں مسلسل چلتا رہوں گا یہاں تک میں پہنچ جاؤں 2 سمندروں کے سنگم پر. سنگم، مجمع، سنگم کو بولتے ہیں مجمع البحرین، او امضی حقبہ، یا میں سالہ سال چلتا رہوں گا. یا نیل ابیض اور نیل ازرق کا سنگم سوڈان کے اندر، یا خلیج عقبہ اور خلیج سوئز کا مقام اتصال ہے یہ. فلما بلغا، پس جب وہ دونوں پہنچے مجمع بینہما، ان دونوں سمندروں کے ملنے کی جگہ پر، نسیا حوتہما، اپنی مچھلی کو وہ بھلا بیٹھے. فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، فرماتے ہیں اس مچھلی نے بنایا سمندر کے اندر راستہ سرنگ کی طرح. فلما جاوزا، جب اس جگہ کو انہوں نے پار کر لیا، کراس کر لیا اور بہت آگے چلے گئے، قال لفتاہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا آتنا غداءنا، لے آؤ ہمارے پاس ہمارا ناشتہ. لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، ہمیں ہماری اس سفر سے بڑی تھکان پہنچی ہے. قال ارأیت اذ اوینا، تو یوشع بن نون نے کہا ارائیتا، کیا آپ کو یاد ہے، اذ اوینا الی الصخرۃ، جب ہم ٹھہرے تھے اس چٹان کے پاس، فانی نسیت الحوت، تو میں مچھلی کو بھول بیٹھا، وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، اور نہیں بھلایا مجھے مگر شیطان نے کہ میں اس کا آپ سے تذکرہ کروں. معلوم ہے کہ شیطان کے حملہ کرنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان پر شیطان نسیان کا حملہ کر دیتا ہے، انسان بھول جاتا ہے. واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور بنایا اس نے راستہ سمندر کے اندر بڑے عجیب و غریب سے. اس لیے اگر انسان نماز پڑھنی بھول جائے گنہگار ہوگا نہیں، روزہ رکھنا بھول جائے گنہگار ہوگا نہیں، حج کرنا بھول جائے گنہگار ہوگا نہیں. ہاں انسان اگر حقوق العباد میں بھول کر کسی کا کچھ کھا لے تو سوچ نہ معاف، سوچ ادا کروں. جیسے کہ نماز بھول گیا تو گناہ نہیں لیکن قضا کرنی، روزہ بھول گیا تو بھول گیا گناہ نہیں لیکن قضا کرنی ہوگی. قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا، آپ کہہ دیجئے قال، فرمایا ذلك ما كنا نبغي، موسیٰ علیہ السلام نے یہی تو وہ جگہ تھی جس کی ہم تلاش میں تھے. فارتد على آثارهما قصصا، دونوں واپس ہو لے نشانات قدم کو دیکھتے ہوئے ڈھونڈتے ہوئے. فوجدا، پس ملا انہیں عبدا من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ، آتیناہ رحمتا من عندنا، جس کو ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا. وعلمناہ من لدنا علما، اور اس کو ہم نے اپنی طرف سے خاص علم عطا کیا تھا. قال لہ موسیٰ، کہا ان سے موسیٰ علیہ السلام نے، هل اتبعک، کیا میں تمہارے ساتھ رہ سکتا ہوں، علی ان تعلمنی، اس شرط پر کہ آپ مجھے سکھائیں گے، مما علمت رشدا، اس خاص علم میں سے جو آپ کو اللہ کی جانب سے دیا گیا ہے. قال انک لن تستطیع معی صبرا، حضرت خضر نے کہا علیہ السلام آپ ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. وکیف تصبر، اور آپ کیسے صبر کر سکتے ہیں، علی ما لم تحط به خبرا، ایسی چیز پر جس کی آپ کو واقفیت ہی نہیں. قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا،
حضرت موسیٰ نے کہا آپ پائیں گے انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا، ولا عاصی لک امرا، اور میں آپ کی کسی بھی حکم میں نافرمانی نہیں کروں گا۔ قال فإن اتبعتنی، حضرت خضر نے کہا پس اگر آپ میرے ساتھ ہی رہنا چاہتے ہو، فلا تسألنی عن شیء، نہ پوچھنا مجھ سے کسی بھی چیز کے بارے میں، حتی احدث لک منہ ذکرا، جب تک کہ میں خود ہی تمہیں ادھر ہی سے نہ بتا دوں۔ فانطلقا، سو وہ چل دے، حتی اذا رکبا فی السفینۃ، یہاں تک کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے، خرقا، اس کو پھاڑ ڈالا، سوراخ کیا۔ قال اخرقتها، فرمایا تم نے اس کو پھاڑا، لتغرق اهلها، تاکہ کشتی والوں کو غرق کر دو۔ لقد جئت شيئا امرا، تم نے بڑی نامناسب حرکت کی، نامناسب کام کیا۔ قال الم اقل انک لن تستطيع معي صبرا، کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا تم نہیں میرے ساتھ ہرگز صبر کر سکتے ہو۔ بخاری میں ہے اسی دوران ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے بیٹھی، اور پھر اس نے اپنا منہ، اپنی چونچ سمندر میں ڈالی اور ایک قطرہ پانی یا نصف قطرہ پانی لیا اور اڑ گئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ، میرے اور آپ کے علم کی حیثیت اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنی بھی نہیں جتنے کہ اس چونچ کے پانی کی اس سمندر کے پانی کے مقابلے میں، کہ اللہ کا علم سمندر ہے تو ہمارا علم جو ہے ایسے ہی ہے جیسے کہ اس چڑیے کی چونچ کا پانی، بلکہ اس سے بھی کمتر وہ حیثیت بھی ہمارے علم کے نہیں ہے۔ قال لا تؤاخذنی بما نسیت، کہا آپ میرا مواخذہ نہ فرمائیں اس معاملے میں جو میں بھول گیا۔ ولا ترحقنی من امری میں عسرا، اور مجھے میرے معاملے میں سختی نہ کیجیے۔ فانطلقا، پس دونوں چل دیے، حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ، یہاں تک کہ جب انہیں ایک بچہ ملا تو اسے قتل کر ڈالا۔ قال قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا آپ نے ایک بے گناہ بچے کو مار ڈالا؟ بغیر نفس، حالانکہ اس نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا کہ آپ اس کو قصاص میں قتل کرتے۔ لقد جئت شیئا نکرا، تم نے تو بڑا ہی ناپسندیدہ کام کیا۔ علم تکوین کیا ہوتا ہے اور علم تشریع کیا ہے؟ علم تشریع ظاہری احکام ہے اور علم تکوین باطنی احکام ہے۔ آپ کسی کو قتل کریں تو آپ کے لیے گناہ ہوگا، لیکن اسرائیل کروڑوں کو دن میں قتل کرے تو اس کے لیے گناہ ہے نہیں، کیوں؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انہی احکام کا مکلف ہے، ہم اس چیز کے مکلف نہیں ہیں۔ نظام کائنات کے اندر کچھ مخفی اسرار و رموز جس پر فرشتے متعین ہوتے ہیں، مثلا کسی کو قتل کرنا، کسی کا ایکسیڈنٹ، کسی کو کینسر کی بیماری لگانا، کسی کو تندرستی دینا وغیرہ وغیرہ، یہ فرشتے ان چیزوں پر مامور ہیں۔ نظام تکوین، کون یکون تکوین، جس سے کہ نظام کائنات چل رہا ہے، کسی کی موت، کسی کی عزت، کسی کی پستی، کسی کی غربت، کسی کی بلندی وغیرہ وغیرہ، یہ نظام تکوین ہے۔ اور نظام تشریع جس کے ہم کو مکلف بنایا گیا ہے، تم کو نماز پڑھنی ہے، تم کو روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، حسد نہیں کرنا ہے، چوری نہیں کرنی وغیرہ وغیرہ، تو ان دونوں چیزوں کے اندر تفاوت ہوتا ہے۔ ہم تکوین کے مکلف نہیں ہیں، ہم تشریع کے مکلف ہیں۔ حضرت موسیٰ نے جو کچھ کیا بالکل درست کیا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ پیغمبر تھے، اور پیغمبر نظام تشریع میں اگر قتل ہوتے ہوئے دیکھے اور چپ بیٹھے تو وہ پیغمبری کے لائق ہی نہیں پھر۔ اور حضرت خضر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مکلف تھے کہ تمہیں یہ کرنا ہے، انہوں نے کیا تو اللہ کے حکم کی تعمیل کی، تو لہٰذا وہ بھی گنہگار نہیں اپنی جگہ، وہ بھی ٹھیک اور یہ بھی ٹھیک۔ ونچ کے پیر ونن اگر تو یہ رجوع عبادت کرن رب سنس مسلسل 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 تو یہ علم تکوینی دین توبہ چھو تو نماز تے معاف، روز تے معاف، زکوٰۃ تے معاف، سراسر جھوٹ من گھڑت اور امت کو گمراہ کرتے ہیں۔ ایسا کسی کو علم تکوینی نہیں دیا جاتا ہے۔ لقد جئت شیئا نکرا، تم نے انتہائی ناپسندیدہ کام کیا۔ آگے بڑھیے، قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، جب یہ قتل کا واقعہ پیش آیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے جواب میں کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا تم ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں اختیار کر سکتے ہو؟ لن تستطیع معی صبرا، دیکھیں پہلے بولا الم اقل، اس میں تاکید نہیں، یہاں پر تاکید ہے، اقل لک زیادہ تاکید، تم ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے ہو۔ قال ان سألتک عن شیء بعدها، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر اس کے بعد میں تم سے کسی چیز کے بارے میں پوچھوں فلا تصاحبنی، آپ مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے گا، قد بلغت من لدنی عذرا، میری طرف سے آپ معذور ہوں گے۔ فانطلقا، پس اب وہ دونوں چل دیے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما، یہاں تک کہ جب وہ ایک بستی کے پاس آئے ان سے انہوں نے کھانا مانگا، فابوا ان یضیفوہما، انہوں نے ضیافت سے انکار کیا، میزبانی سے انکار کیا، فوجدا فیہا جدارا یرید، ملی انہیں ایک دیوار وہاں پر جو گرنے ہی والی تھی، فاقامہ، حضرت خضر نے اس کو ٹھیک کر دیا، درست کر دیا۔ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، کہا حضرت موسیٰ نے آپ چاہتے تو اس پر ان سے اجرت لیتے اور ہم اپنا کچھ کھانا وانا کھا لیتے۔ قال ھذا فراق بینی و بینک، کہا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے
حضرت خضر علیہ السلام نے یہ میری اور آپ کے درمیان جدائیگی کی گھڑی آ پہنچی، سأنبئک بتأویلی، میں ان قریب آپ کو حقیقت بتاؤں گا، ما لم تستطیع علیہ صبرا، ان چیزوں کی جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ سبق ملا ایک استاذ کو شاگرد کے سامنے چاہے استاذ کتنا ہی ڈانٹے خاموشی اختیار کرنی چاہیے، چونکہ استاذ جو کچھ بتلائے گا بھلائی کے اندر بتلائے گا۔ نمبر 2 یہ کہ ہر ہمیشہ انسان کو جلد باز نہیں بننا چاہیے اور انسان کو صبر کے ساتھ انجام کا انتظار کرنا چاہیے۔ کیوں؟ بظاہر کچھ چیزیں کبھی بری ہوتی ہیں لیکن انجام ان کا بہت اچھا ہوتا ہے۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور انجام کے لحاظ سے وہ تمہارے لیے بہتر ہوں۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، رہی کشتی فکانت لمساکین، وہ چند غریبوں کی تھی، یعملون فی البحر، جو محنت و مزدوری کرتے تھے سمندر میں۔ فاردت، میں نے چاہا کہ ان کی کشتی کو عیبدار کر دوں۔ وکان وراءہم ملک، ان کے آگے ایک بادشاہ تھا، یأخذ کل سفینۃ غصبا، جو ہر کشتی کو لیتا تھا چھین کر۔ واما الغلام، اور رہا بچہ، فکان ابواہ مؤمنین، تو ان کے والدین مومن تھے۔ فخشینا، ہمیں ڈر لگا، ان یرہقہما طغیانا وکفرا، یہ لڑکا ان کو کفر و سرکشی پر مجبور نہ کر دے۔ فاردنا ان یبدلہما ربہما، ہم نے چاہا کہ بدل دے ان کا رب ان کو خیرا منہما، اس کے بدلے ایسی اولاد عطا فرمائے جو پاکیزگی میں بھی اس سے بہتر ہو اور محبت کرنے میں بھی اس سے بڑھ کر ہو۔ خیرم منہ زکاتم و اقرب رحمہ، پاکیزگی میں بھی پہلے بچے سے بہتر اور محبت کرنے میں بھی اس سے بڑھ کر ہو، وہ اقرب رحمہ۔ معلوم ہوا کہ کبھی کسی شخص کے جوان بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے، اللہ کی مشیت سے ٹکرانا نہیں چاہیے۔ لوگ ایسے موقع پر نہ معلوم کیسے نازیبہ کلمات زبان پر لاتے ہیں، خدا ان کیس دس موت وہیں کیا گو، خدا سنس خزانہ سنس کچھ کمی اوس، اور ایسے موقع پر جزا فضا کے ایسے کلمات کہتے ہیں کہ اعاذ باللہ انسان مرتد اور کافر ہو جاتا ہے۔ اس موقع پر انسان صبر نہ کرے تو ایمان کو خطرہ۔ کیوں؟ ہم اللہ تعالیٰ کے اسرار و رموز سے، حکمتوں سے واقف نہیں۔ ممکن ہے کہ وہ بچہ کل مرتد ہو جاتا، ممکن ہے کہ وہ بچہ کل کچھ فاسق و فاجر ہوتا، اللہ نے اس کو موت دے دی ایمان کی حالت کے اندر، کیا یہ چھوٹی نعمت ہے؟ دوسری بات ہمیں معلوم ہوئی کہ اگر والدین نیک ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرماتے ہیں، جیسے کہ اگلے واقعے کے اندر ان کی نسلوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اچھا سلوک فرماتے ہیں۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، رہی دیوار وہ دو بچوں کی تھی جو دو یتیم تھے شہر کے اندر۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان یتیموں کے والد جو تھے وہ نیک آدمی تھے۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، بس آپ کے رب نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچیں اور نکالیں وہ اپنا خزانہ آپ کے رب کی رحمت سے۔ وما فعلت عن امری، یہ سب چیزیں میں نے اپنی مرضی سے نہیں کی بلکہ اللہ کے حکم سے کی۔ ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہی حقیقت ان چیزوں کی جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ اگر مول موج نیک آسن تو دیکھیے اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کی کس طریقے سے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے ذریعے سے حفاظت کرا رہے ہیں، ان کی روزی روٹی کا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ کرا رہے ہیں۔ تو ہم نیک تو اولاد بھی نیک ہوگی، ہم نیک تو نیک نہیں ہوں گے تو اولاد بھی نیک نہیں ہوگی۔ اگر والدین ٹھیک ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اثرات نسلوں پر پیدا فرماتے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں، تیسرا سوال تھا یہ کفار مکہ کا، عن ذی القرنین، ذو القرنین کے بارے میں آپ کہہ دیجئے سأتلو علیکم منہ ذکرا، میں ان قریب تمہارے سامنے ان کے کچھ حالات پڑھ کے سناتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو تقریباً آج 2024 سال ہو گئے، چونکہ 2024 آج، اس سے پہلے تقریباً 549 سال پہلے یا 539 سال پہلے ایک بادشاہ فارس کا گزرا تھا، خورس، جس کا کل بھی تذکرہ آیا تھا بنو اسرائیل کے تذکرے کے اندر، اور عموماً اس کو انگریزی کتابوں کے اندر سائرس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ زیادہ مشہور یہ ہے کہ ذوالقرنین نامی جس بادشاہ کا قرآن کریم کے اندر تذکرہ ہے وہ یہی ہے، اور ذوالقرنین اس کا لقب تھا۔ ان کو ذوالقرنین کیوں کہا جاتا تھا؟ چونکہ اس نے مشرق و مغرب دونوں کو فتح کیا، مشرق و مغرب دونوں کو فتح کیا، اس لیے ان کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ مجموعی طور پر پوری دنیا پر جن بادشاہوں نے حکومت کی وہ 4 بادشاہ، جن میں سے 2 کافر تھے 2 مسلمان۔ 2 کافر کون تھے؟ ایک سکندر اور ایک نمرود، اور 2 مسلمان کون تھے؟ ایک یہ ذوالقرنین اور دوسرے حضرت سلیمان علیہ السلام، جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ کیا ہے ان کا واقعہ؟ قرآن کریم ان کے واقعے کو بیان کرتا ہے، اختصار کے ساتھ سن لیجئے آپ۔ سب سے پہلے انہوں نے
مغرب کی طرف سفر کیا اور ایسی جگہ پر پہنچے جہاں انہیں محسوس ہوا کہ سورج ایک کیچڑ کے اندر، ایک دلدل کے اندر غروب ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد وہاں سے کچھ لوگوں سے ان کو ملاقات ہوئی، وہاں انہوں نے ان کو ایمان کی دعوت دی۔ پھر وہاں سے آئے اور پھر انہیں مشرق کی طرف سفر کیا اور بالکل ایسی جگہ پہنچے جہاں لوگ عموماً چھتوں وغیرہ کا، مکانوں کا استعمال نہیں کیا کرتے تھے بلکہ کھلے میدانوں کے اندر رہتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے شمال کی طرف سفر کیا جہاں پر انہوں نے یاجوج ماجوج کا ان کا سامنا کرنا پڑا، ایک قوم کا جو قوم کے یاجوج ماجوج کے ساتھ مقابلہ کرتی تھی، اور وہاں پر انہوں نے سد ذوالقرنین کے نام سے یاجوج ماجوج کی راہ میں ایک بڑی دیوار تعمیر کی۔ اس صفحے کے اندر اس واقعے کو دیکھ لیجیے۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، کیا خضر علیہ السلام کے بارے میں؟ خضر علیہ السلام کے بارے میں بہت ساری چیزیں ہیں، اگر آپ جاننا چاہیں تو وہ نبی تھے یا وہ ولی تھے۔ زیادہ راجح قول یہ ہے کہ وہ نبی تھے اور یہ کہ وہ ولی نہیں تھے، چونکہ جا بجا ان کی طرف وحی کا حکم قرآن کریم کے اندر آیا۔ دویم کا سوس زندہ یا سوس دنیا پر گزرے موت، یہ بھی ایک مطلب بہت لوگ سوچتے ہیں کہ اس میں گس حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہر حق انسان جو خواب وچن، تو اس سلسلے میں فقہا کا یہ کہنا کہ راجح کچھ تو کہتے ہیں زندہ ہیں، اور ایسے کچھ واقعات بیان کیے جاتے ہیں، بہت سارے واقعات ایسے بیان کیے جاتے ہیں، بھائی میری خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، لیکن راجح قول جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی موت ہو چکی ہے۔ اگر وہ زندہ تھے، انسانوں میں سے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے لما وسعہ الا اتباعی، تو ان کو بھی میری اتباع کے سوا چارہ کار نہیں تھا۔ تو خضر علیہ السلام پر لازم ہی تھا اگر وہ زندہ ہیں آ کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، اور ایسا کسی بھی روایت، حدیث، قرآن کی آیت سے ثابت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے ہوں اور انہوں نے ایمان لایا ہوں، اس لیے غالب گمان یہی ہے کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہ ایک روایت ہے موجود کہ ہر زمانے کے اندر دنیا میں 40 ابدال رہتے ہیں، اور ان 40 ابدالوں کے ذریعے سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مزاج سا معلوم ہو جاتا ہے کہ دنیا کے اندر حالات کیسے آنے والے ہیں۔ جس میں ایک دو واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ایک بزرگ تھے، وہ خربوزے بیچا کرتے تھے ریڑھی پہ، لیکن وقت کے ابدال تھے اور معلوم نہیں ہوتا، ان کے ضروری نہیں ان کے سر پر لمبا چوڑا دستار ہو، لمبی چوڑی داڑھی ہو، آپ کو معلوم نہیں ہوگا، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو لوگ جا کے ان کو سارے لایا کرتے تھے، وہاں سے خربوزے چھین چھین کر اٹھا کے، کسی کو کچھ نہیں کہتے تھے، وہ کھاتے رہو کوئی۔ تو ایک دن کسی نے ہاتھ لگایا تو فوراً ہاتھ پکڑ لیا، شیم علیہ سن کیس دولت پیٹ، فوراً غضبناک ہو گئے، کیا ہو گیا؟ کہا یہ کیوں؟ آج تک تو آپ کچھ نہیں کہتے تھے، کچھ نہیں۔ کہا آج تک اللہ تعالیٰ بھی کچھ نہیں کہہ رہے تھے، میں بھی کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، آج اللہ تعالیٰ پکڑ فرما رہے ہیں، لہٰذا میں بھی پکڑ کر رہا ہوں۔ ایک اور مجذوب کے بارے میں آتا ہے، لکھنؤ میں تھے، لوگوں نے اس سے زبردست کی وہ کہ بھائی بارش نہیں ہو رہی ہے، بارش ہو جائے، دعا کرو اللہ تعالیٰ سے۔ تم بحکمانہ دعا کرے میں اللہ تعالیٰ سے از کل لڑائی چالن مشرابہ سے مجذوب قسم کے، فنا فی اللہ قسم کے لوگ ہوتے تھے۔ جب زیادہ اصرار کیا کہ اچھا میں ایک طریقہ بتاتا ہوں، میری لنگی ہے چونکہ اللہ سے لڑائی چل رہی ہے، اس کو ایسا کرو کہ لے جا کر دھل کر دھوپ میں ڈال دو، جب اس کو دھوپ میں ڈالو گے تو اللہ کے ساتھ لڑائی چل رہی ہے، اللہ اس کو سوکھنے نہیں دیں گے، اللہ فوراً بارش برسا دیں گے۔ حضرت شاہ صاحب مولانا اندر شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کے سبق میں واقعہ سنایا، کہتے ہیں جو ہی لنگی کو دھوپ میں ڈالا فوراً بارش لگ گئی۔ ایک اور واقعہ انہوں نے اس سبق میں بیان کیا تھا کہ ایک مجذوب قسم کا انسان تھا، اس کو بھی یہی کہا گیا کہ بھائی بارش نہیں ہو رہی ہے، اس کو بہت تنگ کرتے تھے لوگ، بارش نہیں ہو رہی ہے، دعا کرو دعا کرو دعا کرو۔ جب زیادہ تنگ کیا گیا تو اس نے کیا کیا کہ سر کے بال کھولے اور زمین پہ یوں صفائی کرنی شروع کر دی، کہ خدایا جھاڑو لگانا میرا کام ہے، پانی برسانا تیرا کام ہے، فوراً بارش شروع ہو گئی۔ تو ایسے کچھ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایسے ابدال ہوتے ہیں، قطب ہوتے ہیں ہر زمانے کے اندر، لیکن وہ معلوم نہیں ہوتے ہیں۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ، مولانا شبیر احمد صاحب جو مدرسہ شاہی مراد آباد کے ہیں، انہوں نے بھی اس پر لمبی چوڑی تفصیل کی اپنی بعض کتابوں کے اندر، وہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 40 قسم کے ابدال ہوتے ہیں، ہر دور میں موجود ہوتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کون ہے کون نہیں۔ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہم نے ان کو ہر قسم کا سامان فراہم کیا۔
انا مکننا لہو فی الارض، ہم نے زمین میں ان کو اقتدار دیا اور ہم نے ان کو ہر قسم کا سامان فراہم کیا. فاتبع سببا، چنانچہ وہ ایک راستے پر روانہ ہو گئے. کون؟ حضرت ذوالقرنین. حتی اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ جب پہنچے وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ. وجدہا تغرب فی عین حمیۃ ووجد عندہا قوما، پایا اسے کہ وہ ایک کیچڑ والے چشمے میں غروب ہو رہا ہے. ووجد عندہا قوما، اور پایا وہاں پر ایک قوم کو. قلنا، ہم نے کہا اے ذوالقرنین، اما ان تعذب، یا تو ان کو سزا دے، و اما ان تتخذ فیہم حسنا، یا آپ ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا بھلائی کا معاملہ کریں. یہ مشرق میں کون سی جگہ میں پہنچے؟ کہتے ہیں اس زمانے میں ریڈیا اور میڈیا کے نام سے کچھ دو شہر آباد تھے، دو مملکتیں آباد تھیں. چونکہ ہزاروں سال پہلی بات ہے، تو سرڈوس نامی ان کا ایک مرکزی شہر تھا، وہاں پر یہ پہنچے حضرت ذوالقرنین اور اس کو فتح کیا. اور وہاں کے لوگوں کے بارے میں اللہ نے ان کو اختیار دیا تھا، چاہے تو تم ان کو سزا دو یا چاہے تو آپ ان کو معاف کر دو. انہوں نے کہا نہیں، میں ان کو ایمان کی دعوت دوں گا، شاید کہ ان میں سے کوئی شخص راہ راست پر آ جائے. اگر کوئی ایمان قبول نہ کرے تو پھر اس کے بعد میں ان کو سزا دے سکتا ہوں. قال اما من ظلم، کہا ذوالقرنین نے بہرحال جو ظلم کرے گا یعنی شرک کرے گا، فسوف نعذبہ، ہم تو اس کو سزا دیں گے. ثم يرد الى ربہ، پھر اس کو واپس لوٹا دیا جائے گا اس کے رب کی طرف. فیعذبہ عذابا نکرا، اللہ اس کو سخت ترین عذاب دیں گے. واما من آمن وعمل صالحا، اور جو شخص ایمان لائے گا اور اعمال صالحہ کرے گا اس کے لیے بہترین بدلہ ہوگا. وسنقول له من امرنا یسرا، اور ہم اس کو ایسے احکام کا حکم دیں گے جو آسان ہو. ثم اتبع سببا، اب وہاں مغرب سے واپس ہو لے، مشرق کی طرف آئے. مشرق میں کہاں پہنچے؟ کہتے ہیں مشرقی ایران کی طرف پہنچے. اور پھر وہاں پر کیا ہوا؟ پہنچے وہ اذا بلغ مطلع الشمس، سورج کے طلوع ہونے کی جگہ. وجدہا تطلع، پایا وہاں پر ایک ایسی قوم کو کہ سورج طلوع ہو رہا تھا ان پر. لم نجعل لهم من دونها سترا، کہ سورج کے آگے ہم نے ان کے لیے کوئی بھی آڑ نہیں رکھی تھی. وحشی قسم کے قبائل تھے. آج بھی آپ برازیل میں جائیں گے، افریقہ میں جائیں گے، بہت سارے لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ اس طریقے سے بستے ہیں کہ نہ ان کے لیے مکان، بس چھپروں میں رہتے ہیں، جنگلوں میں جانوروں کی طرح رہتے ہیں، جسم پر صرف معمولی سے لباس کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے. نہ آپ کی زبان کو نہ آپ کی تعلیم کو سمجھیں گے. آج بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں. کذالک، تو ایسے لوگ وہاں پر بھی تھے. کذالک، اسی طریقے سے. وقد احطنا بما لدیہ خبرا، وقد احطنا، ہم کو پوری خبر تھی. بما لدیہ، کہ جو کچھ ان کے پاس طاقت تھی اس کی ہم کو پوری خبر تھی. ثم اتبع سببا، پھر وہاں سے وہ شمال مشرق کی طرف چل دیے. کون؟ ذوالقرنین. کہاں پر پہنچے؟ حتی اذا بلغ بین السدین، پہنچے وہ دو دیواروں کے بیچ. وجد من دونہما، اس سے اس سائیڈ، اس کے پیچھے پائی انہوں نے ایک ایسی قوم. لا یکادون یفقہون قولا، جو بات سمجھنے کے قریب نہیں تھے. بحر کاسین بولتے ہیں اس کو، کاسپین بولتے ہیں. خزر اس علاقے کا نام ہے. کاکیشیا، رشیا کے اندر آپ جائیں گے وہاں پر آپ کو یہ جگہیں آج ملیں گی. فرماتے ہیں اس طرف گئے. قالوا یا ذا القرنین، وہاں پر کیا مسئلہ تھا کہ یہ لوگ اس سائیڈ آباد تھے، سامنے ایک پہاڑی سلسلہ تھا، اس پہاڑی سلسلے کے بیچ میں ایک درہ تھا، اس درے کے اس سائیڈ ایک وحشی قسم کے مخلوق آباد تھی، یاجوج ماجوج نامی. یہ آ کر ان پر اٹیک کرتے اور ان کو تباہ و برباد کر کے چلے جاتے، ان کی کھیتیوں کو اجاڑ کر، ان کے جانوروں کو لوٹ کر چلے جاتے تھے. تو ان لوگوں نے جو اس سائیڈ متبدن قسم کے تھے، جہاں تک کہ حضرت ذوالقرنین پہنچے، ان سے درخواست کی کہ اگر آپ اس پہاڑ کے بیچ اس درے کو بند کر دیں، جس کی وجہ سے ان لوگوں کا ادھر آنا جانا بند ہو جائے، تو یہ آپ کا بڑا احسان ہوگا. اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کے لیے ٹیکس وغیرہ بھی نکالیں گے. حضرت ذوالقرنین نے کہا مجھے تمہارے پیسے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، البتہ تم مجھے جسمانی محنت و مزدوری کے ذریعے سے میری مدد کرو، میں تمہارے لیے یہاں پر دیوار تعمیر کروں گا. چنانچہ انہوں نے وہاں پر یہ دیوار تیار کی. یہ دنیا میں بہت ساری دیواریں، ایک دیکھ سکتے ہیں آپ دیوار چین، 3000 کلومیٹر لمبی، اونچائی 20 40 فٹ، اور اوپر سے اتنی کھلی کہ باضابطہ انسان کیا اس پہ گاڑی بھی چل سکے. 3000 کلومیٹر لمبی. 2000 سال پہلے چین کا ایک بادشاہ تھا فغفور، اس نے اس کو تعمیر کیا تھا. لیکن کیا قرآن کریم میں یہی دیوار مراد ہے؟ علماء دبنا، چونکہ یہاں پر ذوالقرنین کے سفر کرتے وقت جس کا تذکرہ آ رہا وہ تذکرہ آ رہا ادھر کا، کدھر؟ شمال مشرق کی طرف. تو شمال مشرق کی طرف وہاں پر ایک دیوار موجود ہے آج بھی، دیوار قفقاز، داغستان کے اندر. دریال بولتے ہیں، دربند دریال بولتے ہیں اس کو. یہ 29 فٹ اونچی ہے اور 10 فٹ چوڑی ہے اور 50 میل لمبی ہے یہ دیوار.
ابھی بھی وہ موجود ہے، اس کا کچھ حصہ کچھ جگہ ٹوٹی ہوئی، کہتے ہیں کہ زیادہ راجح قول یہ ہے کہ وہی دیوار یہاں پر مراد ہے جو حضرت ذوالقرنین نے ان کے لیے تعمیر کی تھی۔ کیسے، کس انداز میں؟ دیکھیے، قالوا یا ذوالقرنین، کہنے لگے اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد مچاتے ہیں، کیا ہم نکالیں آپ کے لیے کوئی ٹیکس؟ اعلی ان تجعل بیننا و بینہم سدا، اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار کھڑی کر دیں۔ قال ما مکنی فیہ ربی، ذوالقرنین نے کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے خیر و بدرجہ، بہتر ہے اس چیز سے جس کی بات تم مجھے کہہ رہے ہو۔ فاعینونی بقوۃ، سو تم میری مدد کرو اپنی طاقت کے ذریعے سے، محنت و مزدوری کے ذریعے سے۔ اجعل بینکم و بینہم ردما، میں تمہارے اور ان کے درمیان دیوار بنا دوں گا۔ آتونی زبر الحدید، چنانچہ یہ دیوار تعمیر کی گئی، اور پھر اس کا جب فائنل سٹیج آیا تو انہوں نے کہا لے آؤ میرے پاس لوہے کے تخت، لوہے کی چادریں، حتی اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب ذوالقرنین نے پاٹ دیا بین الصدفین، دونوں پہاڑوں کے بیچ کے خلا کو، قال انفخوا، تو کہا اب اس میں آگ جلاؤ اور پھر اس کو خوب دہکاؤ، حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب اس لوہے کو آگ ہی آگ کر دیا، قال آتونی قطرا افرغ علیہ، آتونی افرغ علیہ قطرا، اب لے آؤ تانبا پگھلا ہوا کہ میں اس کو اس پر انڈیل دوں۔ چنانچہ وہ تانبا لایا گیا اور اس کے اوپر انڈیل دیا گیا۔ فمستطاعوا ان یظہروا، اب یاجوج و ماجوج نہ تو اس دیوار پر چڑھ سکتے تھے، ومستطاعوا له نقبا، اور نہیں اس میں سوراخ لگا سکتے تھے، سوراخ لگانے کی، وہ کوئی نقب لگانے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ قال ھذا رحمۃ من ربی، کہا ذوالقرنین یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ فاذا جاء وعد ربی، پس جب میرے رب کا وعدہ آئے گا، جعلہ دکا، اللہ اس کو ریزہ ریزہ کر دیں گے۔ وکان وعد ربی حقا، اور میرے رب کا وعدہ برحق اور سچا ہے۔ وترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض ونفخ فی الصور فجمعناهم جمعا، اور ہم انہیں چھوڑ دیں گے اس حال میں کہ وہ ایک دوسرے پر گتھا ہوئے ہوں گے، ایک دوسرے پر موجوں کی طرح وہ آئیں گے، اور سور میں پھونک مار دی جائے گی۔ فجمعناہم جمعا، ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے۔ وعرضنا جہنم یومئذ للکافرین عرضا، اور اس دن ہم جہنم کو کافروں کے سامنے بالکل پیش کر دیں گے۔ اب یہ یاجوج ماجوج کی کہانی کیا ہے تو آپ نے ذوالقرنین کی سن لی ہے، یہ کیا چیز، کون سی مخلوق ہے؟ قرآن و سنت کے اندر اس میں زیادہ تفصیلات نہیں ملتی ہیں، جو روایات ہیں وہ کعب احبار سے منقول ہیں، اور کعب احبار کا طریقہ یہ تھا، وہ پہلے یہودی تھے، اہل کتاب کے بہت بڑے عالم تھے، اسلام قبول کرنے کے بعد بھی وہ تورات کی روایات کو بیان کرتے رہے، اس لیے اس سلسلے میں زیادہ معتبر روایات موجود نہیں، صرف اتنا قرآن و حدیث کے خلاصے سے محسوس ہوتا ہے ایک وحشی قبائلوں کی مخلوق تھی جو ان لوگوں کو ستایا کرتی تھی، اور بھی قرب قیامت کے اندر یہ دوبارہ آئیں گے۔ کس طریقے سے آئیں گے، کیا آئیں گے، اس سلسلے میں یہ تفصیلات ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں جب کافروں کا لشکر مسلمانوں پر حملہ آور ہوگا، 80 لشکر کافروں کے ہوں گے، ہر لشکر کے اندر 12,000 سپاہی ہوں گے، 8 لاکھ سے زیادہ ان کی فوج ہوگی، مجموعی طور پر مسلمانوں پر حملہ کریں گے اور عالم اسلام کا خون کریں گے چاروں طرف سے، مسلمانوں کا کچھ بھی باقی نہیں رہیں گے۔ یہ فلسطین غزہ آپ کو اس واقعے کے سامنے کھیل محسوس ہوں گے، اتنی لاشیں ہوں گے، پرندے فضا میں اڑان بھریں گے، پرندے اڑ کر گر جائیں گے زمین پر مر کر، لیکن ان کو لاشوں سے خالی جگہ کوئی بیٹھنے کے لیے نہیں ملے گی، اتنی سنگین صورتحال ہوگی۔ اسی عالم میں وہ مدینہ منورہ پر پہلا اٹیک ہوگا، مسلمان اس کا دفاع کریں گے، پھر دوسرا اٹیک، پھر تیسرا، مسلمان اس کا دفاع کریں گے اور اس میں وہ داخل نہیں ہو پائیں گے۔ اسی دوران دجال نکل پائے گا، اور دجال جو ہے وہ بھی مدینہ شہر پر حملہ کرنا چاہے گا۔ اللہ مدینے کے دونوں دروازوں پر فرشتوں کو متعین کر دیں گے، جس کی وجہ سے وہ مدینہ کے اندر داخل نہیں ہو سکیں گے۔ مسلمان پریشان حال ہوں گے کہ دمشق کی جامع مسجد میں فجر یا عصر کی نماز میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے سہارے اتریں گے، اور ان کی پیشانی سے اس طریقے سے پسینے کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے، روایات میں آتا ہے جیسے کہ وہ موتی ہوں۔ چنانچہ حضرت مہدی بھی موجود ہوں گے، وہ حضرت عیسیٰ سے کہیں گے نماز پڑھاؤ، وہ کہیں گے نہیں تم ہی نماز پڑھاؤ، چونکہ حضرت عیسیٰ بحیثیت امتی کے آئیں گے، بحیثیت پیغمبر کے کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اس کے بعد آپ دجال کا پیچھا کریں گے، اور باب لد جہاں پر آج اسرائیل کا ایئرپورٹ ہے وہاں پر دجال کو قتل کریں گے، ممکن ہے وہاں سے بھاگنا چاہتا ہو ایئرپورٹ سے، چنانچہ اس کو قتل کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر امن و امان کو بحال کرنے کی کوشش کر ہی رہے ہوں گے کہ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ آپ مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے، گرانی کا یہ عالم ہوگا،
پریشانی کے یہ عالم ہوگا کہ ایک بیل کا سر 100 دیناروں میں ملے گا. دینار سونے کی کرنسی، ایک دینار تقریباً 20-30 ہزار کا جاتا ہے. اتنی گرانی اور اتنی مہنگائی ہوگی. اللہ کہیں گے اب میری ایک ایسی مخلوق آنے جا رہی ہے جس کے ساتھ مقابلہ کرنے کی تم میں سے کسی کو صلاحیت نہیں ہے. چنانچہ وہ زمین کے اندر دندناتے پھریں گے. کچھ روایت میں آتا سب سے پہلے طبریہ جھیل سے گزریں گے. کثرت ان کی اتنی ہوگی کہ وہ جھیلوں کی جھیل پی جائیں گے. بعد والے کہیں گے شاید یہاں کبھی پانی رہا ہوگا. یہ کمزور روایت ہیں لیکن میں بیان کر رہا ہوں یہ والی چیز. بہرحال پھر اس کے بعد وہ جب زمین پر خوب خون ریزی کریں گے، وہ کہیں گے زمین والوں کو تو ہم نے ختم کر دیا. ترمذی کی روایت یہ ہے کہ وہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے اور کہیں گے زمین والوں کو ہم نے ختم کر دیا، چلو اب آسمان والوں کو بھی ختم کر دیں گے. پھر مسلمان جب پریشان حال ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، گڑ گڑائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ایک بیماری مسلط کریں گے جو ان کے بغل کے اندر ایک پھوڑا نکلے گا، جس سے وہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ایک ساتھ فنا کی گھاٹ اتر جائیں گے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر زمین پر واپس آنا چاہیں گے، لیکن زمین پر ان کے لاشوں کے انبار کی وجہ سے کوئی جگہ خالی نہیں ہوگی جہاں پر وہ ٹک سکیں. واپس چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے. اللہ پھر سمندر سے اور پہاڑوں کے دروں سے، گھاٹیوں سے کچھ جانوروں کو بھیجیں گے جو ان کے لاشوں کو سائڈ لگائیں گے اور سمندر میں پھینک دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ بارشیں برسائیں گے اور بارشوں کی وجہ سے زمین سے اتنی برکتیں پھوٹ پڑیں گے کہ باضابطہ روایات میں آتا ہے کہ انار کا چھلکا چھتری کی طرح، چھاتے کی طرح سائے کے لیے استعمال ہوگا. اونٹنی اور بکری کا دودھ جو ہے خاندانوں اور قبیلوں کے لیے کافی ہو جائے گا، گاؤں کے لیے، شہروں کے لیے کافی ہو جائے گا. اتنی برکتیں ہو جائیں گی. اب ہیں کون یہ یاجوج ماجوج، کہاں پر ہیں اللہ بہتر جانتا ہے. زیادہ روایات سے یہی محسوس ہوتا ہے رشیا ہو، یورپ ہو، چائنا ہو. چونکہ یہ سام، حضرت نوح علیہ السلام کے جو 3-4 بیٹے تھے ان میں سے یافس، سام، حام وغیرہ، یہ جو 4 بیٹے تھے ان کے، تو ان میں سے ایک بیٹے کی نسل سے یہ سارے کے سارے لوگ ہیں، جس میں منگول بھی آتے ہیں، ترکش بھی آتے ہیں، یہ چائنیز بھی آتے ہیں، اور اس طریقے سے یورپ کے کچھ لوگ یہ بھی آتے ہیں. غالباً یہی وہ لوگ ہیں جو ایک زمانے میں پڑھتے پڑھتے متمدن ہو گئے اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسان پھر دور جاہلیت کی طرف واپس جا رہا ہے. شاید پھر یہ دوبارہ ویسے جانور بن جائیں، پھر دوبارہ ویسے بن جائیں. مولانا سجاد نعمانی صاحب فرماتے ہیں یہ جو ہر چیز پر جانوروں کی تصویریں ڈالتے ہیں، جوتے پر جانور کی تصویر، شرٹس پر جانور کی تصویر، یہ چاہتے ہیں کہ انسان پھر ویسے جانور بن جائے. ان کے کسی بھی لوگوں پر دیکھ لیجئے جانوروں کی تصویریں، یہ چاہتے ہیں کہ انسان پھر ویسا ہی درندہ بن جائے. ممکن ہے کہ انسان پھر دور جاہلیت کی طرف واپس چلا جائے. اور یہ لوگ جو ہیں جو اس وقت بظاہر بڑے متمدن بنے بیٹھے ہیں، ایک دور آئے گا کہ پھر ویسے غیر متمدن ہو جائیں گے اور یہی وہ لوگ ہوں گے یاجوج ماجوج. باقی جو کہتے ہیں ان کا قد چھوٹا ہوگا، وہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ صحیح روایات سے کہیں ثابت نہیں. افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا گمان کیا ان لوگوں نے جو کفر کرتے ہیں، ان یتخذوا، کہ وہ بنا لیں گے میرے سوا، مجھے چھوڑ کر دوسروں کو کارساز. انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے میزبانی کے لیے تیار کر رکھا ہے. قل، آپ کہہ دیجئے، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم تمہیں نہ بتلا دیں ان لوگوں کے بارے میں جو اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ خسارے اور نقصان میں ہوں گے. یہ کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں بیکار چلی گئی دنیاوی زندگی کے اندر. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ہم میں سے ہر ایک شخص اپنے آپ کو جنتی خیال کرتا ہے، ہر ایک شخص اپنے آپ کو درست اور پرفیکٹ خیال کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں درست اور پرفیکٹ اپنے آپ کو سمجھنے والوں سب سے زیادہ نقصان میں وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھتے ہیں لیکن ان کی کوششیں ساری رائے گاں چلی جاتی دنیاوی زندگی کے اندر، اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں حالانکہ وہ اچھا کچھ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے، نماز بھی درست ہو، کہیں ریا نہ ہو، صدقہ بھی درست ہو، کہیں ریا نہ ہو، اور تلاوت بھی درست ہو، کہیں ریا نہ ہو، تجوید بھی درست ہو، کہیں ریا نہ ہو، خطابت بھی ہو، امامت بھی ہو، درست ہو، کہیں اس میں ریا نہ ہو، جو بھی خدمت کرنی ہو وہ درست ہو، اس میں ریا نہ ہو. اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے ساری خوشنودگی کے لیے کام کیے جائیں، اللہ کی خوشنودگی کے لیے، نہیں تو کل قیامت کے دن خالی ہاتھ رہ جائیں گے. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی رب کی آیات کا جنہوں نے انکار کیا اور اپنے رب کی ملاقات کا. فحبطت اعمالہم، ان کے اعمال رائے گاں چلے گئے. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، ہم قیامت کے دن ان کے اعمال کا کوئی وزن ہی نہیں لگائیں گے. 2 مطلب ہیں اس آیت کے. ایک مطلب یہ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان ریاکاروں کے اعمال کو تولیں گے ہی نہیں،
یعنی ان کو تولنے کے لیے لایا ہی نہیں جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ شرک اور ریا جو ساتھ ہے. اور دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ تولیں گے لیکن ان کی حیثیت اور ویلیو ایسی ہوگی جیسے کہ زیرو وزن والی کوئی چیز ہو. اور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان کا کوئی بھی وزن ان کے اعمال کا نہیں لگے گا. ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، یہ وہ لوگ ہیں جن کا صلہ، جن کا بدلہ جہنم ہوگا ان کے کفر کی وجہ سے. واتخذوا آیاتی، ایسا کیوں؟ دنیا میں انہوں نے میری آیات کا مذاق اڑایا، میرے رسولوں کا مذاق اڑایا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً جن لوگوں نے ایمان لایا، نیک اعمال کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، انہی کے لیے ہوں گے جنت کے باغات نزلا بطور میزبانی کے، خالدین فیہا، ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لا یبغون عنہا حولا، وہ کہیں اور نہیں جانا چاہیں گے. دنیا میں فطر دیکھ لیجئے انسان مول تھاون عالیشان حویلی تیار کرت بچہ شنس پسند یون سوش نو مکان بناون. آپ دودھ پتھری چلے جائیں، آپ گلمرگ چلے جائیں، آپ سوئٹزرلینڈ کیوں نہ چلے جائیں، دنیا کے کتنی حسین و جمیل خوبصورت جگہوں پر کیوں نہ چلے جائیں، 2 دن 3 دن کے بعد آپ کا دل اکتا جائے گا اور آپ کہیں گے نہ وہی نیرو گھر. وہاں پر بھی پھر انسان کا دل اکتاتا ہے. انسان کا دل دنیا میں کہیں پر لگتا نہیں، بے چین رہتا ہے کیونکہ اس کو سکون کہیں ملتا نہیں. جنت کی ایک خاصیت یہ ہے کہ جنت کی نعمتوں سے انسان کا دل کبھی اکتائے گا نہیں اور جنت سے انسان کہیں اور جانا نہیں چاہے گا. لا یبغون عنہا حولا، وہ کہیں اور نہیں جانا چاہیں گے. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، آپ کہہ دیجئے اگر سمندر روشنائی بن جائیں میرے رب کی کلمات کو لکھنے کے لیے، لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، تو سمندر خشک ہو جائیں، ختم ہو جائیں میرے رب کی کلمات کو ختم ہونے سے پہلے. ولو جینا بمثلی مددا، اگر ہم اسی جیسا ایک اور سمندر بھی مدد کے لیے لے آئیں. سمندر سے مراد یہاں پر ساتوں سمندر لاؤ. اور 21ویں سپارے کے اندر اللہ رب العزت نے اس مضمون کو زیادہ بہتر انداز کے اندر بلکہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا. فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، اگر زمین کے اندر موجود سارے درخت قلم بن جائیں، والبحر یمدہ، اور سمندر روشنائی بن جائیں، من بعدہ 7 ابحر، اس کے بعد 7 سمندر اور روشنائی بن جائیں، ما نفدت کلمات اللہ، تب بھی اللہ تعالیٰ کے کلمات، اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کو تم اپنے قلموں سے لکھ نہیں پاؤ گے. سمندر ختم ہو جائیں گے، روشنائی ختم ہو جائے گی اور درخت ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تعریف نہیں بیان کر سکتے ہو تم. قلم گھس گھس کر ختم ہو جائیں، سمندر روشنائی ختم ہو جائے. قل انما انا بشر مثلکم، اتنا عالیشان ہے وہ اللہ. آپ کہہ دیجئے میں تمہارا ہی جیسا ایک انسان ہوں. یوحا الیہ، میری طرف یہ وحی کی جاتی ہے. انما الہکم الہ واحد، تمہارا معبود بس صرف ایک ہی اللہ ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب کے ساتھ ملنا چاہے، فلیعمل عملا صالحا، وہ اچھے اعمال کرے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. علماء نے یہاں پر عبادت میں شریک سے مراد ایک تو یہ ہے کہ سجدہ اللہ کے ساتھ قبر کو کر رہے ہو، ایک تو یہ ہے اللہ کے ساتھ کسی پیر کو بھی مانگ رہے ہو، اللہ کے ساتھ کسی مردے کو بھی مانگ رہے ہو، اللہ کے ساتھ کسی بت کو بھی مانگ رہے ہو، اللہ کے ساتھ کسی اور کے نام بھی نیاز چڑھ رہے ہو. یہ تو شرک ہے. لیکن شرک یہ بھی ہے کہ عبادت لوگوں کو دکھانے کے لیے کرو، جس کو کہ شرک اصغر سے تعبیر کیا گیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شرک اصغر سے پناہ مانگو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا ریاکاری، لوگوں کو دکھلانے کے لیے عمل کرنا. اللہ رب العزت ہم سب کی شرک اصغر سے حفاظت فرمائے. رب العالمین ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اور جب قیامت کے دن بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوں تو ہم سب کے چہرے روشن ہوں اور اللہ ہم سے راضی اور خوش ہو جائے. صدق اللہ العلی العظیم.